ہمارا نوجوان بڑی جلدی بہک رہا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر اپنے نوجوانوں کو قرآن مجید کی بنیادی باتوں پر بحث کرتے ہوئے، وہ اصول جو قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیے ان پر کنفیوژن کا شکار ہے۔ میں ان سب سے کہوں گا بھائی ضرور غور کریں۔ ایک ہے ہیومن رائٹس کا نعرہ جو مغرب نے ہمیں یاد کروایا ہے، سنایا ہے اور جس سے ہم متاثر ہو گئے ہیں، اور ایک ہے حقوق العباد کا نعرہ جو میرے آقا نے لگایا ہے۔ یہاں کتوں کے حقوق بیان کرنے والے مسلمانوں کو جانوروں کی طرح قتل کر رہے ہیں۔ ایسے تو تمہارے ہاں جانوروں کو بھی نہیں قتل کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں عید قرباں ہوتی ہے تو اعتراضات ہوتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے، اور یہاں بے شمار انسانوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، ظلمن ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ظلم دیکھیں، ایک دیوار ہے، رفح بارڈر جس کو کہتے ہیں، دیوار کے اس طرف ہزاروں ٹرک کھڑے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں جن میں ادویات ہیں، جن میں پانی ہے، کھانے کا سامان ہے۔ کن کے لیے؟ وہ دیوار کے اس پار جو مظلوم تڑپ رہے ہیں، اور یہ انسانی حقوق کے علمبردار ان تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ یہ سویلینز ہیں جن کو مارنا جنگی جرم ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کے ہیومن رائٹس کے نعرے میں اور میرے آقا کے حقوق العباد کے نعرے میں کتنا ڈفرنس ہے۔ جنگ ہوئی، جنگی قیدیوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، اسلام نہیں لائی تھی ابھی، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ حاتم طائی کی بیٹی آئی قیدیوں میں، اس کو بھی پیش کر دیا گیا۔ اب حضور نے دیکھا ایک لڑکی ہے، نوجوان ہے، سر ننگا ہے، میرے آقا نے اپنی چادر اتار کر عطا کر دی۔ مجمع میں سے کسی کی آواز ہے، حضور یہ تو کافر کی بیٹی۔ میں کافر کی ہی صحیح بیٹی تو ہے نا۔ اور ہیومن رائٹس کے نعرے مارنے والو، تم کیسے میرے آقا پر بات کر سکتے ہو؟ اپنا کردار دیکھو اور میرے آقا کا عمل مبارک دیکھو۔